ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک باحیا بااخلاق اور صابر لڑکی رہتی تھی جس کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ کا تعلق ایک متوسط مگر دیندار گھرانے سے تھا۔ اس کی تربیت ماں باپ نے اس انداز میں کی تھی کہ وہ ہر حالت میں شکر گزار رہتی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے محبت اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ علم اگرچہ زیادہ حاصل نہ کر سکی مگر اس کی سوچ بلند، دل نرم اور نیت صاف تھی۔ ہر نماز پابندی سے پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کی طلبگار رہتی۔ اسی گاؤں کے ایک خوشحال گھرانے میں ایک نوجوان لڑکا زید رہتا تھا جو پڑھا لکھا شہری مزاج رکھتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی نوکری کرتا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی پسند ایک شہری لڑکی سے تھی مگر جب اس نے گھر میں اپنی پسند کا اظہار کیا والدین نے انکار کر دیا۔ زید کے والدین کا کہنا تھا کہ لڑکی نازک مزاج اور خود سر ہے، گھر کے کام کاج سے نابلد ہے اور خاندان میں نباہ ممکن نہیں۔ زید کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ان کے چنے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کرے۔ اس رشتے کی بدولت زید کی شادی رابعہ سے طے پا گئی جو زید کے معیار کی بالکل برعکس تھی۔ زید دل سے یہ رشتہ قبول نہ کر سکا۔ شادی کے دن سے ہی اس نے رابعہ سے فاصلہ رکھا، بات چیت محدود رکھی اور اکثر تنقید کرتا، مگر رابعہ نے کبھی جواب میں تلخ بات نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل فتح محبت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ دن رات وہ زید کی خوشی کے لیے کوشاں رہتی، اس کے والدین کا خیال رکھتی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی اور ہر وقت دعا گو رہتی کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور گھر کا سکون لٹے۔ زید کی ماں جو ابتدا میں بھی اس رشتے سے زیادہ خوش نہ تھی، آہستہ آہستہ رابعہ کی نرمی، عاجزی اور خدمت گزاری کی قائل ہو گئی۔ رابعہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام کرتی، ساس کے پیر دباتی، سسر کے لیے ناشتہ بناتی اور گھر کو محبت کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہتی۔ اس کے کردار کا نور اتنا پھیل گیا کہ محلے کی عورتیں بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتیں۔ زید کو شروع میں اپنی شہری پسند کی کمی محسوس ہوتی، لیکن جب اس نے رابعہ کو ہر آزمائش میں پرسکون اور صابر پایا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں نرم گوشہ بننے لگا۔ وہ حیران ہوتا کہ یہ لڑکی اس کی بے اعتنائی، سخت کلامی اور روکھے پن کے باوجود اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہے۔ ایک دن وہ بیمار پڑا، دفتر سے چھٹی لی اور بستر پر پڑ گیا۔ رابعہ نے نہایت محبت سے اس کی تیمارداری کی، اس کے پسندیدہ کھانے بنائے، وقت پر دوا دی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس سے نہ ہٹی۔ اسی بیماری کے دوران زید کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ اس نے پہلی بار دل سے رابعہ کو دیکھا، اس کی قربانی، محبت اور خلوص کو محسوس کیا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی اور کہا، امی میں نے بہت غلطی کی جو اسے پہچاننے میں دیر کر دی۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ بولی، بیٹا، نیک عورتیں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں رابعہ جیسی بہو ملی۔ وقت گزرتا گیا، زید اور رابعہ کے درمیان محبت بڑھتی گئی۔ اب وہ ہر بات شیئر کرتے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور زید ہر موقع پر رابعہ کی تعریف کرتا۔ دونوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی جہاں زید نے خانہ کعبہ کے سامنے رابعہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ چند سالوں میں اللہ نے انہیں 2 پیارے بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ رابعہ نے بچوں کی بھی بہترین تربیت کی، انہیں دین و دنیا کی تعلیم دی، ادب سکھایا اور اپنے جیسا نیک بنایا۔ ان کے گھر میں اب ہنسی خوشی، دعا اور برکت کا سما تھا۔ زید اکثر دوستوں کو کہتا، تعلیم ضروری ہے مگر اصل دولت نیت، محبت اور سچائی ہے جو رابعہ میں ہے۔ رابعہ نے ثابت کیا کہ تعلیم کی کمی کردار کو محدود نہیں کرتی۔ ایک نیک عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے اگر وہ صبر، محبت اور اللہ پر یقین رکھے۔ آج اس کے بچے بھی اپنی ماں پر فخر کرتے ہیں، زید اسے اپنی زندگی کی روشنی کہتا ہے اور اس کے ساس سسر اس کے لیے روز دعا کرتے ہیں۔